آج 11 جمادی الثانی دوسرا جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لو۔ اللہ پاک سے اپنے تمام حاجات پورا کروا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 11 تاریخ دوسرا جمعہ کے دن بازی پلٹنے والی ایک ایسی تسبیح آزمودہ طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ جلد از جلد امیر کبیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کے تمام حاجات پوری ہو جائے، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ماہ جمادی الثانی کی 11 تاریخ جمعہ کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنی مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے، وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کی رزق دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد ختم فرما دیتا ہے۔ تمام کے تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج یہ خاص تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کی مقدر عروج پہ چلے جائے گی، آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائے گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلے جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی، قرض دار ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ چاہے آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو یا پھر صبح کو وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر عصر مغرب عشاء کے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات اپنی حاجات کو پورا کرانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی خاتمہ کا آج وقت ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 جمادی الثانی کے دوسرے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگاری کے لیے پڑھ لے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے تو وہ آج اس کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ غرض آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کے ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کرتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجیے گا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجیے گا آپ اس عمل اس وظیفے کو روز رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ اپنا یہ تصور بنا لیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کا پڑھنا ہے۔ دو صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ دو نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں، اے کریم کرنے والی ذات، مجھ عاجز پر اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں، آپ کی حاجات پوری ہو جائے، اور اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے یہ دنیا آخرت بنائی ہے، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کی نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہ کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں نہ کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در بدر کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کے دیکھیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دو بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب 10 بار آپ لوگ یا فتاح یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ جمادی ثانی دوسرا جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سے پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ جمادی ثانی کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، 11 جمادی ثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے غیبی مدد آئیں گے، آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے 11 جمادی ثانی جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی صورت ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ صورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشان میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے، ہم لوگ ہی جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے، اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق
آپ کی خدمت میں لکھ رہے ہیں، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجات، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ پاک کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔